بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اور گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. من شب صدیق را دیدم بخواب، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب. گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مت لائے دیوان عشق. چارہ فرما پے آزار ماں، پختہ از دستت اساس کار ماں. اے مدنی دا منظور نظر، اے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی وے
قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر پیکر عظمت و شرافت پیر طریقت رہبر شریعت برادر محتشم عزت مآب حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین حضور محدث عبدالوی خانقاہ ڈوگرہ شریف معزز محتشم علماء کرام مشائخ اعظام برادر عزیز نقیب ملت جناب حضرت قبلہ افتخار رضوی صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ نے خوبصورت نعتیں بھی سنی۔ حضرت خطیب ملت علامہ نقابت بہت خوبصورت جاندار شاندار بھی سماعت فرمائی، اور ظاہر ہے جب نقیب بولتے ہیں، کیونکہ نقیب مال خطیب، اور پھر جہاں وہ بات کو چھوڑتے ہیں وہاں سے آگے لے جانا مانی دارد ہے۔ حضرات گرامی، جس ہستی کے حضور ہم حاضر ہیں، یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ صرف اس امت میں نہیں، جس طرح نبی کریم سید الرسل ہیں، حضرت صدیق اکبر سید الامم ہیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سید الامم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی عشاق سینہ چاک، ان میں حضرت صدیق اکبر کا جو مقام ہے، جو ابھی جناب رضوی صاحب بتا رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے، ورنہ معاملہ یہ تھا کہ جب صدیق اکبر لٹ چکے تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر پہلا جملہ یہ آیا تھا کہ میرے رسول ہماری طرف سے صدیق کو سلام کہنا۔ تو یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ ابو بکر کی محبت، صرف محبت نہیں، اور ابو بکر کا شکریہ میری ساری امت پر واجب ہے۔ ظاہر ہے محبت اور تشکر، تو آج کی یہ جو محفل ہے، یہ صدیق کی بارگاہ میں سیلوٹ بھی ہے، اظہار تشکر بھی ہے، اور سلام بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چل رہے تھے، حضرت ابو درداء یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے شام میں جا کے ڈیرا لگایا اور شام کے نگر کو بسایا،
وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے بے دھیانی میں میرا پاؤں ابو بکر سے آگے نکل گیا. تو ظاہر ہے حضور ساتھ چل رہے تھے، تو نبوت کی نظر ہے، نبی ہر طرف باخبر ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ چل رہے ہوں تو جو اس بزم کا دولہا ہوگا، کیا وہ لوگوں کے قدموں کو ناپ رہا اور ماپ رہا ہوگا؟ تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرا پاؤں آگے نکلا، اور حضور کی عادت مبارک نہیں تھی سر عام ٹوکنے کی. میرے نبی کی عادت نہیں تھی، لیکن یہاں رہا نہ گیا. سرکار دو عالم نے برسرے میدان ٹوکا اور ابو درداء کو روکا. فرمایا ابو درداء ابو بکر کے ساتھ چل رہے ہو، ذرا دھیان کے چل، دھیان سے چل، آہستہ چل، پاؤں سنبھال کے چل. ابو بکر سے آگے نہ نکل. جو نبی اتنے بڑے اولو العزم صحابی کے قدم ابو بکر سے آگے نہیں نکلنے دیتے. اور جو لفظ میرے نبی نے فرمایا جب ہے، آپ نے فرمایا یہ جو سورج چمک رہا ہے اس کی آنکھ نے ابو بکر سے اعلیٰ بندہ آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حضرت ابو درداء تو بہت پیچھے ہیں. یہاں تو حضرت فاروق اعظم، آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ میری ساری حیات ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف. امام ابن حجر نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں نہ عمر ہوتا، کچھ نہ ہوتا، میں کچھ نہ صاحب کمال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. فاروق اعظم سے دنیا آگاہ ہے. میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا. جب حضور معراج سے پلٹ کر تشریف لائے تو حضرت بلال کے بارے میں وہ مشہور فرمان کہ سرکار نے فرمایا جب ہم نے جنت میں قدم ٹکایا تو ہمیں اپنے آگے کسی کے قدموں کا کھسکار سنائی دیا. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہم سے بھی پہلے یہ کون خوش نصیب ہے جو اتنا ہمارے قریب ہے؟ تو آواز آئی یہ آپ ہی کا حبیب ہے، یہ وہی صاحب کمال ہے جس کا نام بلال ہے. اب ظاہر ہے جب سرکار نے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا تو کئی انگلیاں، کئی نظریں بلال کی طرف اٹھی، اور کسی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ بلال تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا. مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ تو
حضرت ابو بکر سے بھی بلال تو آگے نکل گیا. اب بلال نے جو ہی سنا چاہتے تو ظاہر بہت بڑی بات تھی کہ ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا, لیکن بلال گرتے گرتے سنبھل گیا. ورنہ ایسی چیزیں بندے کو جلدی ہضم ہوتی ہیں. آج کل تو ویسے ہے ہی یہی. میں راستے میں دوست کو بتا رہا تھا کہ آج کل چھوٹے لوگ بڑے یوں ہو رہے ہیں کہ بڑوں کی پگڑیوں کو, پہلے تو میرے بھائی رضوی صاحب کی طرح قدموں پہ رکھ کے بڑے ہوا کرتے تھے, اب بڑوں کی پگڑیاں کھینچ کے بڑے بن رہے. اب بڑا بننے کا نسخہ یہ مل گیا ہے کہ جتنا کوئی بڑا ہے اس کو ذلیل کرو تم بڑے ہو جاؤ گے. یہ محشر برپا ہے. اللہ اکبر. لیکن میں صدقے بلال کے کہ آج تو بلال تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا, تو بلال نے سنبھل کے وہ جو بڑھا رہے تھے, صدیق سے بھی آگے چڑھا رہے تھے, ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں غلط تول رہے ہیں. صرف غلط نہیں تول رہے, آپ گلابوں کو انگاروں میں رول رہے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ پھول کو مسلنا بھی جرم ہے, پاؤں میں ڈالنا بھی جرم ہے, لیکن یہ جرم تو قیامت سے بڑا ہے کہ پھول کو اٹھا کے بندہ انگاروں میں ڈال دے. آپ غلط بول رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ آپ گلابوں کو انگاروں میں رول رہے ہیں. کہا کنتو عبداً بالامس, مجھے اپنا کل بھولا نہیں ہے. مجھے کون ہے جو بلال کے کل سے آگاہ نہ ہو؟ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا. یہ لفظ بلال کے ہیں کہ مجھے میرا کل بھولا نہیں ہے. میں وہی ہوں جس کی گردن میں رسے تھے, پاؤں میں زنجیریں تھیں, میں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. کل گلیاں آج پھولوں کی کلیاں, کل وہ ذلت آج یہ عزت, کل رسوائی آج میرے قدموں میں خدائی. یہ عزت جانتے ہو کس کے ہاتھ سبب سے مجھے اس سے بڑھا رہے ہو؟ اللہ. کنت عبداً بالامس, مجھے میرا کل بھولا نہیں ہے, مجھے یاد ہے اور مجھے سب کچھ یاد ہے. یہ جو بلال آج کل مصطفیٰ کے قدموں میں آباد ہے, یہ جو کچھ میرے پاس کمال ہے. کہا اب میں بتاؤں تمہیں کہ مجھ میں اور صدیق میں کتنا فاصلہ ہے, گیپ کتنا ہے, فرق کتنا ہے. اب ذرا بلال سے سنیں. کہتے انما انا حسنۃ
من حسنات ابی بکر، کہا بلال کی ساری عمر، بلال کی ساری حیات، بلال کی کل کمائی، کل کائنات، جو کچھ تم سمجھتے ہو بلال کو، کہا یہ جو بلال ہے صدیق میں اور اس میں گیپ کتنا ہے؟ کہا ابو بکر کی 63 سال جو عمر ہے مجھے اس کے پل پل پہ نظر ہے۔ بلال بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ بلال نے کہا 63 سال جو ابو بکر نے کمایا ان میں ایک پل ایک نیکی کا آیا، وہی نیکی جو با کمال ہے اسی ابو بکر کی ایک نکڑی سی نیکی کا نام بلال ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے، چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، نعرہ رسالت۔ انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہا میں ایک نیکی ہوں، پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی، اس کی زندگی میں ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے۔ اب تو سوچ ابو بکر کی ساری نیکیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کی ایک، واہ واہ واہ، جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہے، اس کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب فیصلہ ہے، اس کو جانتے دو ہیں، ایک کا نام ذوالجلال ہے، دوسرا آمنہ کا لال ہے۔ اس کو ساری رات آپ تولتے رہیں کہ پوچھے کوئی ابو بکر کون ہے تو مختصر بندہ کہہ سکتا ہے جس کی ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے، سوچ وہ بندہ کتنا صاحب کمال ہے۔ صرف یہ ایک ہیرا ہے اور اس کے جس سمت سے دیکھو گے چمک ہی چمک ہے۔ میں نے ابھی عزیز مکرم سے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، مجھے مذاق سے کہنے لگے آپ نماز عشق کی بیان کر دیں۔ میں نے کہا یہ شاہکوٹ کی زمین بھی عجب زمین ہے، جہاں انگوٹھا دھر دو وہیں سے درد کی صدا نکلتی۔ او میری بھی سوئی وہیں اڑ گئی۔ اور قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اصل میں کچھ اثر ادھر کا تھا، کچھ رضوی صاحب نے، وہ دو سیک چڑھ گئے نا، ادھر سے بھی سیک ادھر سے بھی سیک، اب اس سیک کا رنگ دیکھ۔
اس لیے وہ دھواں تو پہلے ہی دکھ رہا تھا. تو میں نے عزیزم سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے آپ ابو بکر صدیق کی نماز عشق ہی بیان کر دیں. میں نے کہا اس بچے کو پتہ نہیں یہ عشق بلا کیا ہے. حضرت سرمد کہا کرتے تھے سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کے یارا ید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند. حضرت ناگوری چشت اہل بہشت کے بادشاہ وہ کہتے ہیں چون ابجد عشقت بیا موختم چون ابجد عشقت بیا موختم پیرہن نے محنت و غم دوختم. ظاہر فارسی ہے رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے والے. کہہ یہ رہے ہیں چون ابجد عشقت بیا موختم میرے حبیب جب سے میں نے تیرے درد محبت عشق کی الف بے پڑھی. ابجد عشقت جب سے الف بے سمجھتے ہیں نا یہ بہت آگے ہوتی ہے. الف بے پہلا لفظ ہے. کہتے ہیں جب سے تیرے عشق کی میں نے الف بے پڑھی پیرہن نے محنت و غم دوختم تو پھر میری چادر درد بنی. میرا پیرہن سر سے پاؤں تک محنت غم دکھ درد بنا. اور آگے کہا کہ حاصل عشق جز این است سوختم سوختم سوختم. کہتے اختصار سے اگر کہوں تو پھر بچا کیا. کہا عشق کا حاصل یہ ہے جل گئے جل گئے جل گئے بس جل گئے. عشق کی دنیا اگر سریکی والوں سے پوچھو ایک سید صاحب تھے فائق وہ کہتے تھے عشق دی منزل دور تو دور متا سمجھیں جو او ہے نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ میل اتھانا کوہ. آپ سمجھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ میل اتھانا کوہ کئی رول مر گئے وچ رہد کئی رول مر گئے وچ رہ دے لاشیں دا امبو ہے یاد نوی فرمان فریدی عشق نہیں سر رو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 72 علوم کے ماہر عالم تھے لیکن علم کتاباں ایک طرف دھر کے دعائیں کس کو دیتے گئے اے عشق تیرے صدقے. جی یا یہ کہا اے ہدایہ تیرے صدقے. 72 علوم کا ماہر کامل عالم عامل لیکن یہ بھی ہے درد مندوں میں شامل. دعائیں در مختار یا شامی کو نہیں ہے دعا ہے اے عشق تیرے صدقے
جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضرت عشق صرف یہ نہیں، مولانا رومی کہہ رہے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، جس کو دیکھا عشق کو دعائیں دیتا نظر آیا۔ میں نے کہا یہ بلا کیا ہے، یہ شے کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو کہنے لگے عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ نہیں، میں تو اب تک سوچ رہا ہوں، عزیز کہہ رہا تھا میں 32 سال سے حضرت کے قدموں میں ہوں، میں نے کہا ظالم بولتا کس سٹیشن سے ہے؟ کتنی آسانی سے سوکھے سوکھے طریقے سے کہہ دیا صدیق کی نماز عشق۔ ان سے پوچھ قبلہ حضور معذرت، یہ 32 سال سے ہیں، شاہکوٹ والے 37 سال تو نہیں۔ اچھا یہ ظالم ہے، یہ پھر بڑے ظالم ہے۔ ظاہر ہے، اس کو کہتے ہیں اندازہ کر میری سروس دا، 37 سال دا خدمتگار۔ تو اس لیے مجھے ذرا یہ فرمائیں یہ شے کیا ہے؟ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا تھا منصور سے سولی پہ چڑھتے وقت شبلی نے پوچھا تھا عشق کیا ہے؟ اور حالت کیفیت کیا تھی جب حضرت منصور کے پاؤں کٹ چکے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے، آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ شبلی نے اس حال میں پوچھا وہ مر جانے مر چلے مسئلہ تے دس جا۔ اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا عشق کیا ہے؟ اس نے کہا ٹائم پہ پہنچے ہو، وقت پہ پہنچے ہو۔ کہا بتا عشق کیا ہے؟ منصور نے اس 13 بیڑیاں تھیں پاؤں میں، کتنی؟ 1000 کوڑا برس چکا تھا، ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلا تھا۔ یہ کمزور کتابوں میں نہیں، البدایہ والنہایہ وہابیت کا امام ابن کثیر لکھتا ہے، کہتے ہیں آنکھیں نکال دی گئیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کوڑے برس گئے، پسلیاں ٹوٹ گئیں، چمڑا کٹ چکا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، کہتا ہے قائم اور دائم یوں تھا لوٹ پیٹ کٹ پھٹ کے کہ چہرے کی رنگت بھی نہیں بدلی۔ تصور کریں 13 بیڑیاں پاؤں میں، ہاتھ کٹ جائیں، آنکھیں نکال دی جائیں۔ امام مناوی، امام عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 کوڑا برسا اور ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلا۔ اتنی قیامتوں سے گزرا پھر بھی قائم ہے، اتنی بھی دہشت نہیں تاری کہ چہرے کی رنگت ہی ذرا بدل جائے۔ اس حال میں آیا شبلی،
पागलों को फिर पागल ही मिलते हैं। शिबली ने पूछा जा तो रहा है, बताता जा इश्क क्या है। मंसूर ने कहा इश्क की इब्तिदा जलना है, इंतहा सूली पे चढ़ना है। इब्तिदा जलना है, इंतहा सूली पे चढ़ना है। कहा एक और मसला भी बता, सब्र क्या है। अब मुझसे, मैं तो हवाओं में बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, नरम कुर्सी पे बैठा हूं, पुरकैफ मस्जिद में बैठा हूं, मुझे क्या पता सब्र का। उससे पूछो जिसकी जुबान अभी काटी जाएगी, जिसको सूली पे अभी चढ़ाया जाएगा, जिसके सर को अलग, तन को अलग फेंका जाएगा, फिर आग लगाई जाएगी, राख उठा के दजले में डाली जाएगी। उससे पूछा सब्र क्या है। उसने कहा हाथ कट जाएं, पांव कट जाएं, आंखें निकाल दी जाएं, जुबान कट जाए, लेकिन उफ की आवाज ना आए। इसलिए हजरत बाहू बाद में बोले आशिक हूं मैं ते इश्क कमा में दिल रखी वांग पहाड़ा हूं। लख उला में 100 बदियां कर जानी बाग बहारा हूं। मंसूर जहे चुप सूली दिते ते जेड़े वाकिफ कुल असरारा हूं। ते सजदेओ सिर ना चाहिए बाहू ते भावे काफिर कहन। इसलिए ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसलिए वो आशिक था जिसके तराने अर्श पे गूंजते थे। याद रखें इश्क बड़ा गैरतमंद होता है। इश्क कहते तो हैं हुस्न गैरतमंद होता है लेकिन बेनियाज ज्यादा होता है, लेकिन इश्क गैरतमंद बहुत होता है। जब मेराज की रात आई थी, हुस्ने मुतलक ने मक्के में कासिद खुद भेजा था और कासिद मक्के में बुलाने आया। जरा इसी बिल्कुल इसके मुतवाजी यहां जो मेराज पे जा रहे थे उन्हें भी कोई बुलाने आया। बड़ी बात है, लेकिन आई जब हिजरत की रात है। नहीं समझ आई? तोले हिजरत की रात इश्क हुस्न के दरवाजे पे नहीं आया। बिल्कुल तोले। ये सुनते रहते हैं आप, कौन गया था किसके दर पे।
یہ جو گزارش میں نے کی ہے اس کا نہ کوئی شیعہ منکر ہے، نہ کوئی وہابی، نہ سنی، نہ چکڑالوی، سب متفق ہیں۔ روئے زمین کا جاہل نہیں، روئے زمین کا ہر عالم یہ لکھ گیا ہے کہ حسن چل کے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق سنت و جماعت، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ یہ میں نے جو عرض کیا ہے یہ کائنات کی آفاقی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی ہے، اور زبان نہیں ہر کتاب سے آئی ہے۔ اس پہ آگاہ ساری خدائی ہے۔ رضوی صاحب آپ 1000 بار حضرت صاحب کے دروازے کا طواف کریں، وہ ویٹ نہیں بنتا۔ خبر تب بنے گی کہ حضرت صاحب عین دوپہر زمانہ سو رہا ہو۔ نہیں سمجھ؟ پیر تو مرید تو پیر کے در کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں۔ لطف آیا ہوگا جب مصطفیٰ نے صدیق کا در کھڑکایا۔ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ لفظ ہے، یہ لفظ نہیں، یہ زندہ ہو گئے تو پھڑک کے مر جائیں۔ جب محبوب خدا حسن مطلق کا سایہ ایک عاشق کے در پہ آیا، اور کس کیفیت میں آیا، حدیث کے لفظ ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عائشہ کے سے یہ روایت ہے، آنے والا آیا جگ سے مکھ چھپایا، کس کے سامنے آ کے گھونگھٹ اٹھایا۔ میری دعوت ہے جو مرضی آئے کتاب حدیث کی کھولو، آنے والا کس کیفیت میں آیا۔ ایک تو وقت کیا تھا جب مکے والے چلاتی دھوپ، بلا کی حرارت، غضب کی تمازت، کوئی دبے پاؤں، جیسے ہولے ہولے چپکے سے ویرانے میں بہار آئے، ایسے یار کے در پہ یار آئے، اور یوں چپ کے آئے۔ وہ یہ عشق ہے، یہ تماشا ہے۔ چپ کے ہولے ہولے، اور پھر یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حضور چہرہ چھپا کے آئے۔ اب ذرا سوچیں، محبوب نے حسن نے گھونگھٹ ڈال رکھا ہے، اور ساری دنیا سے مکھ چھپا کے، تاکہ کوئی تک نہ لوے، خبر رکھ نہ لوے، اے حسن دے مزے چکھ نہ لوے۔
تو وہ بڑا ہی کوئی خوش نصیب ہے. کبھی دیکھا ہے حیا والی جو دلہن ہوتی ہے، جو گھونگھٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے، ہر کسی کو منہ نہیں دکھاتی، انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ آئے. اگر آوارہ سی ہے وہ بات اور ہے، لیکن حیا والی، شرم والی، بھرم والی، دین والی، دھرم والی کیوں گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہے؟ اس لیے کہ اس کو کسی کا انتظار ہے. اس نے ہر کسی کو مکھ دکھانا نہیں اور ہر کسی نے گھونگھٹ اٹھانا نہیں. اس کو انتظار ہے کس کا؟ وہ انتظار میں ہے وہ سحروں والا، وہ میرا رکھوالا، جس نے پہن رکھا ہے مزمل کا دوشالہ، وہ جلدی آئے شالا. محبوب نے گھونگھٹ ڈالا، منہ چھپایا، پورے مکے میں کسی کو نہیں دکھایا. چپ کے ہولے ہولے پورے راز کے ساتھ، محبوبی انداز کے ساتھ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اب آگے کمال یہ ہے، اس نے دروازہ کھڑکایا، آگے دوسرا ہاتھ نہیں لگا، دروازہ کھلا، گھونگھٹ کھلا. ایک پل کا نہیں ہے انتظار، لگتا ہے کہ تمہیں تھا پہلے ہی انتظار. یہ کوئی انوکھی روایت نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے. دروازہ ابھی محبوب نے در کھڑکایا، دوسری مرتبہ کا مرحلہ نہیں آیا، فٹ دروازہ عشق نے کھولا، حیران ہو کے بولا آ گئے او ڈھولا. آپ کی ابھی اس پس منظر پہ نظر نہیں ہے. آپ ساری کتابیں کھولیں، تفسیریں کھولیں، ان میں آپ کو ملے گا کہ 4 مہینے، بخاری میں یہ روایت، آج سے 4 مہینے پہلے سے 800 درہم کی 2 اونٹنیاں اور باقی بکریاں تو چرواہے چرانے لے جاتے تھے. یہ 2 اونٹنیاں صدیق ببول کی ٹہنیاں کاٹ کے لاتے، سارا دن ان کو کھلاتے، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے. یہ اس سے پوچھو شب غم کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو. 4 مہینے بیت گئے، ہر روز
آ کے دروازے تے کھڑا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں ہن مینوں یہ دسو بندہ ہووے انہیں پیسے بھی جوڑ رکھے ہون کپڑے شپڑے تیار بالکل غازہ شازہ لا کے پورا بن ٹھن کے دیر نہیں کراونی یار نے آمنا ہے اساں جامنا ہے محبوبانو انتظار نہیں کراونا. اسی لیے یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے 2 اونٹنیاں ہما وقت تیار. کتنے دن گزر گئے, 1 گھنٹے دا انتظار بھی مار چھڑدا ہے. کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں, رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. عربی کا شعر آ گیا ہے, آ بھی گیا ہے. اب کہتے اتبیت ریان الجفون من الکرا وابیت منک بلیلۃ الملسوئی. کہتے چھڑ جان والیا تو تے سانو چھڑ کے جا کے سو گیا لمبی تان کے, پر ساڑیاں کھلیاں پلکاں تو آ کے پوچھ. اسی انج ساری رات تڑپ دے رہے ہیں تیری یاد دے وچ جس طرح بچھو کسے نو لڑ جائے تے طبیب نہ آوے. 4 مہینے سے جو دروازے پہ کھڑا ہے, آج 4 مہینے کے انتظار کے بعد یار آیا. انہیں کنڈا کھڑکایا, اس نے کس 100 جان سے در کھولا. آ گیا مدنی ڈھولا, مک گیا رولا. سرائکی میں کہتے ہیں تو آئیں آئیں تے ساہ وچ ساہ والا ہے. ہائے 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 اساں ہن پہلے روٹی کھاونی سی تے بار بار پوچھن حضرت صاحب نہیں آئے. میں کہ ظالم دے پترو تقریر میں کرنی ہے, حضرت آون نہ آون. نہیں سمجھ آئی. وہ پھر دوڑ کے جاونے گیٹ والے پاسے ایک دوجے نے مجھے پوچھا حضرت صاحب نہیں آئے. میں حیران پریشان. غصہ کو ادنا آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں. دید موسیٰ کو ہوئی اور کوہتور جل کر رہے. اے رضوی صاحب جڑا بار بار ہاتھ رکھ دے سن نا پرلے پیر, میں آدھا سی یا ربا خیر. نہیں سمجھ. ہن تقریر شاہد چشتی صاحب دی تے نعرے قبلہ رضوی صاحب دے تکلیف تے ہومنی. نہیں سمجھ. ہائے ہائے ہائے. تو پھر جان آ گئی جڑے ویلے خبر نہیں حضرت آ گئے. آئی کہ اے تے اے حضرت تے او حضرت. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ, جاہ و جلال مصطفیٰ, حکومت مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, ازواج مصطفیٰ, اصحاب مصطفیٰ, اولاد مصطفیٰ. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مرحبا مرحبا.
مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت درباری علی ابو الفیض خارجہ ڈوگرہ شریف مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ جب یہ حضرت ہیں، یہ تو حضرت ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہو یا حضرت، یہ تو چھوٹے چھوٹے اس بڑے حضرت کے بھکاری ہیں۔ یہ جس کے خیرات کی وجہ سے حضرت بنے پھرتے ہیں، جب وہ حضرت آئے، سوچو نا، دروازہ کھلا اور وہ جو 4 مہینے سے بے قرار کھڑا تھا، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہی میں کہہ رہا تھا، اس نے کہا ہوگا تو آئیں، تو آئیں تے ساہ وچ ساہ وال ہے۔ اگرچہ لفظ کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن بہت کچھ سمجھ آئیں گے۔ تو آئیں تے ساہ وچ ساہ وال ہے، مکی اک اک رس تیرے آمڑ تھے، مکی اک اک رس تیرے آمڑ تھے، ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن، ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن، ہون تھئی ہے بس تیرے آمن، ہون تو آ گئی، ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں، ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں، ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں، این ایے چس تیرے آمن، ہون چودھار خوشی دیاں۔ جڑے ویلے حضور نے دروازہ کھڑکایا تے محبوب اندر پیر ٹکایا تے پہلا ہی لفظ کی فرمایا، کوئی غیر تو نہیں؟ حضرت صاحب اے نہ نکلے کتاب دے بیچتے جو چور دی سزا ہو ساڑی سزا، لیکن سچائی ہے، لیکن عشق کی گھر سے آئی ہے۔ یہ بات کسی رکھے پھکے ملوانے نے نہیں بتائی ہے، پیچھے بھیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ بیرا شریف، بیرا شریف، پیر محمد کرم شاہ، اللہ، پیر محمد کرم شاہ، واہ کیا کہنا، واہ واہ۔ پہلا ہی قدم ٹکایا، نظروں کو گھمایا، حسن نے ناز سے فرمایا، کوئی غیر تا نہیں، اگر کوئی غیر تا باہر کٹ،
باہر کٹ انہیں آکھیا اتھے تے تواڈا خیر لنگ آؤ خیر خیر آیا 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 اے جڑے حدیث دے لفظ نے انہیں سیدھے پیر نہیں سمجھ آ رہی اے صدیق دے گھر وچ تے تیرا خیر جتھاں دل آکھی رکھ پیر اتھاں خیر ہی خیر واہ جی واہ اللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ حضور نے پاؤں اندر ٹکایا اور پہلا لفظ یہ فرمایا کوئی غیر تھا نہیں سارے جانتے ہیں حضرت ابو بکر کے والد نے فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھا اب بچیاں بھی ہیں لیکن کیا جواب آیا صدیق کی طرف سے لنگاؤ آونجو خیر ہی خیر اتھے کوئی نہیں تواڈا غیر اتھے ویسے بھی جتھا تواڈا پیر اتھا خیر اے او بکدے نے جنہ دے دل وچ ویر سونے تواڈے واسطے خیر ہی خیر تے آپ نے حضرت امام حسن عسکری آپ فرماندن کہ محبوب نے فرمایا کہ سائیں دا آڈر آیا مالکاں دا آڈر آیا مکہ چھوڑو منہ مدینے کی طرف موڑو تے فٹ صدیق نے آکھیا کلے کلے بالکل کلے کلے ان ہاتھ چایا انہیں آکھا نا تساں ساڈے رلے تساں ساڈے رلے پہلے دنیا دکھ تو بڑی روئی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب نے فرمایا تساں ساڈے رلے میں ویکھیا اپنے ابے دے ولے تے انہاں دی اکھ وچوں سامن دے بادل چلے میں حیران ہوئی کیونکہ میں بچی سا میں سمجھدی سا لوگ دکھ کو روندے نے اج پتہ لگا ہائے 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 اج مینوں پتہ لگا دریا دا درد چڑھے دنیا روندی ویکھیے لیکن سمندر خوشی دے سمندر وچ جداں دیے چل تے ویندن عاشق معشوق رل وال آواز آندیے بھل 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 صدیق رووے روندا کیوں ہے اے خبر دیتی ہے تو ساڑے نال جانا ہے انہیں آکھا تساں کتھاں اساں کتھاں پہنیاں لمیاں لمیاں وت تمہارا بے چو خوش میں جھنگے چتنگ تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں تیرا شان کرم لولا کلمہ میرا اجڑیا حال ظہیر کی تھا تو حسن دا شاہ میں محض کو جی ہاں
فقیر کی تھا ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کی تھا کوئی لیر کی تھا تو مدنی پیر کی تھا میں ابو بکر فقیر کی تھا لیکن ہم بھولے کہاں سے تھے میں کہہ رہا تھا کہ حسن حسن بھی بڑا بے نیاز ہوتا ہے عشق بڑا باغیرت ہوتا ہے عشق بے غیرت ہوتا ہی نہیں ہے عشق غیرت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے شدت تشنگی میں بھی غیرت مہکشی نہ گئی اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام رکھ دیا انہیں گھر جا کے سوچنا بچ اوکھے اوکھے شیر بھی آ جاندے جنگل جو ہو یا رستہ بڑا خراب نہیں سمجھ آئی شدت تشنگی میں بھی غیرت مہکشی نہ گئی اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام حالانکہ مردے پیساں پیاس دے وچ پر پیندے پیساں تیریاں نظران نال تو اکھ پھیری اساں سراہی تروڑ چھڑی اے لے جام لے جا ساگر لے جا مینا واہ صدیق بالکل ٹھیک آج ہو گئی تصدیق حسن عشق کے دروازے کو کھڑکا رہا ہے یہاں پتا چلا کہ ادھر معراج کی رات تھی وہ بھی خود نہیں گئے ان کو بھی وہ بلانے آیا اس نے کہا ساڑے کول بھی یہ عشق دا سرمایا ویکھی یار جے فرق رکھیں پر یہاں وہ چلا تھا معراج پہ لے کے بڑا خوش تھا قاصد بڑا خوش تھا کہ معراج ان کو ہو رہا ہے میں بھی نال لیکن جدوں یار براق تے سوار ہویا تے لے کے جان والا بڑی کمال دی بات سی ہو دی لیکن انہوں جگہ کتھے لبی یار دے پیران تھلے رکاب دے تھلے جبریل لیکن ہجرت دی رات آئی انہیں آکھیا جبریل سی جدا رکاب دے تھلے کاندھا اتھے نہیں ہونا تو آ یار نو کندیاں تے چاہ نہیں سمجھ آئی اللہ ہو 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 نعرہ رسالت فرق سمجھ میں آ رہا ہے جیڑے رکاب دے تھلے کندھا ٹکایا وہ نوریوں کا سردار بنا لیکن جس نے خود محبوب کو کاندھوں پہ اٹھایا وہ دنیا عشق کا شہریار بنا پھر فرق سمجھے جنہیں کندھیاں تے چایا او موت دے منہ وچ جا کے بھی نہیں گھبرایا انہیں 13 دن تو بعد یار نو مدینے پہنچایا
لیکن جیڑا معراج دی رات پاروں آیا او وچکار چھوڑ گیا، او درمیان میں چھوڑ گیا۔ No more. انہیں آکھا میں ہمت فرما، میں تھوڑا جا گیا۔ انہیں آکھا اگر یک سرے موے برتر پرم، فروغ تجلا بس سوزد پرم، میں مروے سا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا میں مروے سا۔ اچھا سمجھ میں آ گئی، جان کی فکر ہے اس لیے چھوڑ رہے ہو۔ حضور قبلہ یہاں یہ تو ایک رٹی رٹائی بات ہے، ایڑی کتابیں کھولے سپ نہیں سانپ تھے بچھو تھے، ساری کتابیں کھولو اور بچھو لڑتے رہے، ساری رات سانپ کاٹتے رہے، لوگ سمجھتے اسی وقت کھینچ لیا، نہیں صبح ہوئی تھی۔ بن پڑھے بولتے رہتے ہو، رٹا لگا کے بولتے ہیں۔ اٹھاؤ مواہب الدنیا سے لے کر ساری کتابیں، سانپ تھے تھا نہیں، بچھو تھے تھا نہیں، یک لخت ڈسا نکالا نہیں، ساری رات گزر گئی۔ اب میں اس کو بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں بات پتہ کیا چلی؟ اس نے کہا مر ویسا، اس نے کہا جان ہی تیرے لیے ہے، مرن دی گل کے لیے۔ مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے۔ لام لے چلو بند بند میرا، سونے یار دا پلنگ بنا بڑے۔ فرق سمجھیں ذرا، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ حضرت قبلہ رضوی صاحب، چھوٹے رضوی صاحب، یہ بھی رنگ ہے نا جی، رانجھا رانجھا کر دین میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ یہی چکر اتھے بھی چل گیا سی، سبحان اللہ۔ اوہ وجہ سمجھ میں آئی، فرق جان کا، اس کو پیاری لگی جان، وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے کہا جان تے ہے ہی تیرے واسطے، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اب تو سمجھو میری جان۔ واہ، یہ اصل میں چٹ میرے ہاتھ میں فٹ ہوئی ہے تھوڑی دیر، تو اس کو میں ذرا ڈیل کر لوں، لیکن یہ باہر نہیں، یہ اسی کے بیچ میں ہے۔ ہاں، جب جبریل نے گردن چھڑائی، یہیں پہ پہنچے نا ہم، جان بچائی، دو جگہ سے آواز آئی، ایک رومی کی طرف سے، پر رومی دور تھا، ایک قریب بھی مجبور تھا۔ ہاں ہاں، یہ علاقہ، یہ روہی حضور، روہی
ریتلا علاقہ روہی میں ایک مولانا صاحب میرے جیسے نیلے پیلے تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے انہوں نے یہی روایت چھیڑ دی کہ اللہ سائیں کرم فرمایا محبوب کو معراج کروایا تے جدہ محبوب سدرہ تے آیا تے جبریل سائیں اتھیں سر کڑھایا تے منٹ نیسی لایا حضور فرمایا ساڑے نال جول وہی تو تھوڑا جا ہول. انہیں آکھا اتنی نہیں میں کو کھول. اس نے کہا اگر میں اگی تے قدم بدھے سا میں رستے چ مروے سا لہذا کرم فرما ہن تو کل ہی جا. تقریر وہ اتھا خطیب اتھا پہ بلیندا ہے تے سارے ہن برابر نہیں ہوندے, کوئی چوکھے درد مند بھی ہوندے. ایک بابا ان پڑھ چٹا ان پڑھ بالکل اللیٹریٹ پرلے درجے دا چٹا چونے دی طرح ان پڑھ اتھوں جو لگی اس آگ چوپ سارا جگ اتھوں دھار کریں دا روندا مجمع کو چریں دا تے مولوی صاحب دے اگے پہنچے تے روندا آدھے مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی. مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی. مولانا صاحب نے کہا اوہ ان پڑھ جٹ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اتنی دوروں میرے محبوب کو گھن آیا تے جدہ اوکھا ویلہ آیا تے ساتھ نیسی نبھایا تے کلا محبوب کو چھوڑ گئے سارے پرانے رشتے تروڑ گئے چنگی نس کی تھی. مولانا تھا. اس نے کہا جاہل آدمی جبریل پہ اعتراض کر رہا ہے. اس نے کہا اعتراض نہیں کر رہا دکھ لگے. تکلیف تھا یہ رستے چی یاریں کو چھڑی تھے رستے چھوڑ گئے محبوب کو چنگی نس کی تھی. مولانا نے کہا ظالم اگر اون چنگی نہیں کی تھی تو چکر. اس کے سینے میں تو بھڑک رہی تھی. اس نے کہا سپیکر پکڑا. ان پڑھ آدمی نے پکڑا سپیکر مجمع کے سامنے منہ کھولا اور بولا کہا جبریل کرے دا نائی میں جبریل نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھ ویدا. جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. جے جبریل ابو بکر دے عشق دی کلاس اٹینڈ کر لیندا سدرہ تے چھوڑنا ویندا. جبریل کرے دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا تعویز لکھا گل مڑھویں دا. جے جبریل ابو بکر کو تویزی لکھوا لیندا کہ سفر بڑا اوکھا ہے تے جانا پارے اگے جلوائے پروردگار یار نو ملن والا یار
تے میں بھی ڈیوٹی تے نال چلنا صدیق ذرا عشق دے 2 اکھر لکھ جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھ ویندا بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا تعویذ لکھا گل مڑ ویندا بھامیں سدرات معمور ہوندا بھامیں سدرات معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھج کڑ ویندا قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھامیں مر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ یہ اینڈ ملاحظہ کیا ہے، قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھامیں مر کیوں؟ یہ حضور کریڈٹ نقیب کو جاتا ہے۔ ہن اندر علی گل سیدھی جڑی ہے، جے نقیب اپنے ڈھول پٹیندا رہے تے بعد والے روندے رہندے، جے نقیب مسئلہ سیدھا کر جائے تے پھر کیوں نہ آن والا مر جائے، تے اے سارا ثواب پھر جناب نو جاندا ہے۔ اے ثواب اے لے رہے ہیں، ثواب تسی لے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ چنگاری بھی میری خاکستر میں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، مسئلہ ابھی مکہ نہیں، وہ تقریر جاری ہے روحی علی۔ تسی انایا وکایا ہدیہ غنیہ منیہ ساری سن دے رہے ہیں، اے ہن وجدانی ایک کتابہ تو ہٹ کے مسئلے تیرے کول ڈھگ کتاباں دے ساڑے کول دوں شروع۔ او بابا اجے بیٹھا نہیں، مولانا صاحب نے اگلا مسئلہ چھوڑ دیتا، انہیں آکھا وال جو حضور گین وال اللہ سائیں میں جو نکاب چایا محبوب جو 40,000 جان کنو پار گیا تے آیا، کیا کیا گیا تے اور لیلن دے اتے تنوینے والا مسئلہ سنایا، بابا اتھوں ول دھاڑ کرتے آیا، بابا ول روندا ہویا، انہیں کیا مولوی صاحب مسئلے ڈاڑھے پٹھے کریں دا بھی، وہ آکھے وہ شالا مرے ہون کیا تھی، آکھا کیا آکھی گیا تے آیا، انہیں آکھا ظالم دا پترا قرآن اچ اشارہ ہے، انہیں آکھا قرآن سارا ہی پیارا ہے مگر دل کو نہیں پتھیندا گوارا ہے، انہیں آکھا او کیا، انہیں آکھا اے دس جو کتھوں ٹرین، آکھے مکے کنو، کتنا لمبا سفر رہا، انہیں آکھا پتہ ہی کہیں نہیں، انہیں آکھا والا گین تے والا اتو ملے بھی ہیں، انہیں آکھا لمبی گال تھی، انہیں آکھا آدھا جو ہی گین تے آئین پلک جھپک دیں، پانی چل دا رہا کنڈا
ہلدا رہا بستر گرم گینتے آئین بابا رووے آکھے والا ایک واری بھی ناچا آکھیوں نے اتنی پرے کنوئی رات رہے آئے ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی ہون دھوند ہووے اندھا دھوند بندہ آوے لاہوروں تے تقریر کرے 12 بجن بلا ٹرے تے بلا اتھو آکھن تاڑی مسجد کھجور آلے حضور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت بلا اگلے سال چشتی صاحب امید رکھے سو جیڑی خیر نال کیتی ہے تو سب بس اے تھوڑا جے تو نکلو گڑی بہت بلا ایمتے بلا ایمتے اچھا جیڑے ویلے آیا اس ویلے تے تسا ہاتھی بھیجے ہاں ان جان ویلے تسی پڑھے ہوئے اخبار دی طرح بس یہ او شدہ روے بابا تے آکھے اتنا لمبا سفر کروائے بے ولا ٹور جو پین واپس ایک واری نینے آکھیا وہ عاشق جڑے ہوندے نا عاشق اس تو ہٹ کے گال پہ کریں نا وہ آدھیں جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متول نہ ٹکروں جندڑی پر ہائے ہائے ایک وار لنگھا تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکھاں لہات ایک کیا آکھی مولوی صاحبہ گینتے این دل دکھائی بڑی دکھی گال سنائی ایک واری بھی یار کو یار نہ آکھیا سفر بندہ کی تئی تھاک پیا ہو سے تھوڑا جا اجھک وانی آرام چا کر مولانا صاحب تو پڑھا لکھا تھا کہنے لگا وہ ظالم دا پترا وہ بڑھا وہ ظالم دا پترا وہ کہیں کتاب چے مسئلہ کہنی جیڑا تو پٹی کھڑی زرکانی پڑھتے بھامے مواہب اللہ دنیا پڑھ سیرت النبی چاہ بھامے جری مرضی آوی چاہ نہ غنیا نہ منیا نہ انایا نہ بکایا نہ ہدایا کہیں ویچ نہیں آیا بابے سینے تے ہاتھ لایا انہیں اکھا ظالم دا پترا سارے کتابہ دا سیکھنی یہ دل لی کتاب دا زاد زارابا یدربو چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو شرع جامیہ دیں دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظن ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو انہیں آکھیا پھر اساڑے ہاتھ تھلے اساں کتاباں دے کیڑے منقولات دے ماہر تے تو ظالم دا پترا ایتا ہاتھ رکھی کھڑی خواجہ غلام فرید صاحب فرمیندے نہ ہادی سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد وکایا ایہو دل قرآن کتابے رکھ کنز قدوری نو سکریت روش منصوری نو ادھر سے بول اس نے کہا اے تو بول انہیں آکھا تو پڑھا ہویا اساں کڑھے ہوئے اے میری گل یاد رکھنا
جنہ ایمان چک والے دا پکا ہے، شاہ کوٹ والے تا کھ بھی نہیں۔ اے جڑے وڈے تسا دکاندار تے تاجر ہو، تہاڈا ایمان ہے تے چک دی جڑی بڈھی عورت ہے او دا ایمان او کڑھا ہویا بابا۔ انہیں آکھیا ہن تو چپ کر تے میں کو بولن دے۔ وہ آکھیا بسم اللہ پڑھ۔ انہیں آکھیا بول۔ انہیں آکھیا رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے۔ رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے۔ او میراج تے آئے اساں کول بل ہے۔ او میراج تے آئے اساں کول بل ہے، ہاں خوش محبوب دی جھات اتے۔ ہنو مسئلہ آ گیا۔ انہیں آکھیا سی، آکھم یعنی رب آکھیا آکھم نامنج۔ آکھم دا مطلب میں نے کہا تھا، آکھم نامنج رہی جا، یعنی رب آہد ہے میں آکھے اسی رہ جا نہ جا۔ آکھم نامن رہی جا پر لطف آیا او دی بات اتے۔ ایدہ ترجمہ میں کر لوں نا کہ انہیں آکھیا کہ رب آہد ہے میں آکھے اسی نہ جا رہ جا، پر یار نے جڑی گل کی تھی چس بڑی آئی۔ آکھم نامن رہی جا پر لطف آیا او دی بات اتے کی، دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کولوں دوجی رات اتے۔ آکھم لگتا سمجھ آ گئی، آکھم نہ جا رہی جاؤ پر لطف آیا او دی بات اتے کی گل نے آکھی۔ محبوب آکھیا دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کولو دوجی رات اتے۔ میں رہ جاواں پر میرا صدیق مر جائے گا۔ ہائے 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 دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کولو دوجی رات اتے۔ واہ صدیق، واہ صدیق۔ یہ روایت تسی سنی ہونی ہے کہ جب محبوب جانے لگے تو بولے، کہنے لگے معراج تو کر کے جا رہا ہوں، مانے گا کون؟ حضور ہے حدیث میں ہے، کہا مانے گا کون؟ کہا بے فکر ہو کے جا، کہا کوئی نہیں مانے گا پتھر ماریں گے۔ اس نے کہا کوئی مانے نہ مانے صدیق۔ کوئی نہ مانے نہ مانے وہ جو صاحب تصدیق ہے، اسے ساری تیری تحقیق ہے، وہ بغیر پوچھے کہے گا یہ یار آکھ دے تے پھر ٹھیک، پھر ٹھیک ہے، جا آج سے اس کا لقب صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب آواز آئی فکر نہ کر، ہے نا ابو بکر، انو آدن تو فکر نہ کر میں آیا نا، تے رب نو انا مان ابو بکر تھے، کنو رب نو انا مان، تو بے فکر ہو کے جا تے جا اعلان کر۔ انہیں کہا سارا جگ انکار کرے گا، تے رب ویٹ کنہ دیتا ابو بکر نو، انہیں آکھیا ساری کائنات ایک پاسے، تیرے یار دی بات ایک پاسے۔ جی نبی کو اعتبار ہو یہ بات اور ہے، رب کو اتنا اعتبار حالانکہ وہ ہے پار، اتنا اعتبار کہ وہ ہے نا، وہ تے کلہ ہے، فرمایا ہے کلہ پر سارے ہوتے بھاری ہے۔ واہ واہ اعظم چشتی واہ، واہ بابا چشتی واہ، کہتا چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا، آدم شان کی پوچھنے اکو یار